پھوٹی نئی کونپلیں شجر میں، ایک جوش بھرا ہوا ہے سر میں، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، گرمی نے زمین کو تپایا، بھانے لگا ہر کسی کو سایہ، گرمی نے زمین کو تپایا، بھانے لگا ہر کسی کو سایہ، دو ہونٹ دیے کہ منہ سے بولے، شکر اس کا کرے زباں کھولے، دو ہونٹ دیے کہ منہ سے بولے، شکر اس کا کرے زباں کھولے، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ مندرجہ ذیل سوال آپ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 3 پر موجود حل کریں گے۔ اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 3 پر ہی دیا گیا کام حل کریں گے۔ نظم میں موجود 4 اسم عام اور 4 اسم خاص لکھیں۔ اسم عام ایسے اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کے متعلق صرف بات کی جائے، یعنی عام کوئی نام، خاص نام نہیں، آپ کو پتہ نہ ہو کس چیز کی بات ہو رہی ہے، جسے ہم کہتے ہیں شہر، کون سا شہر ہمیں نہیں معلوم، ملک کون سا ملک اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اسکول، کتاب، کاپی، ایسے اسم کو اسم عام کہتے ہیں۔ تو آپ کی کتاب پر موجود نظم میں 4 اسم عام ہے۔ شجر، کون سے شجر کی بات ہو رہی ہے، کس درخت کی بات ہو رہی ہے ہمیں نہیں پتہ، تو شجر۔ چیز، کس چیز کی بات ہو رہی ہے ہمیں اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے، چیز اسم عام ہے۔ پانی، سادہ پانی یا آب زمزم یا میٹھا پانی، اس کے بارے میں ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے، تو پانی اسم عام ہے۔ شے، کون سی شے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، تو شے اسم عام ہے۔ اسم عام شجر، چیز، پانی، شے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسم خاص کی۔ اسم خاص وہ اسم ہے جس میں جس چیز کے متعلق بات ہو رہی ہو وہ ہمیں ظاہر ہو، کسی خاص، جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان، اب ملک کی بات ہو رہی ہے، کس ملک کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی۔ لاہور، شہر کی بات ہو رہی ہے، اور کس شہر کی بات ہو رہی ہے، لاہور کی۔ اردو کی کتاب، کس کتاب کی بات ہو رہی ہے، اردو کی کتاب۔ تو اسم خاص جو نظم میں موجود ہے وہ ہے گرمی، ایک خاص موسم کی بات ہوئی ہے، جاڑا، بیل، اونٹ۔ نظم میں موجود 4 اسم خاص، گرمی، جاڑا، بیل، اونٹ۔ اس کے بعد اب صفحہ نمبر 4 پر کام حل کریں گے۔ جملوں میں مناسب حروف جار لگا کر جملے مکمل کریں۔ حروف جار وہ حروف ہوتے ہیں جن سے جملے مکمل ہوتے ہیں۔ آپ کو حروف جار دیے گئے ہیں، نے، کا، تک،
پر سے میں. آپ ان حروف جار کی مدد سے جملے مکمل کریں گے. میں نے احمد کا انتظار کیا مگر وہ نہ آیا. میں نے احمد کا انتظار کیا مگر وہ نہ آیا. سارا نے کتاب اور احمد نے قلم خریدا. اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے حامد کے کپڑے بھیگ گئے. کچرے کو کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے. میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. چھت پر بیٹھا کوا کائیں کائیں کر رہا تھا. صفحہ نمبر 4 مناسب حروف جار لگا کر جملے مکمل کریں. اس کے بعد اب صفحہ نمبر 5 پر مرکزی خیال تحریر کریں گے. اس کے پہلے مرکزی خیال کی تعریف. شاعر جس خیال کے تحت کوئی نظم لکھتا ہے اسے مرکزی خیال کہتے ہیں. یعنی جس مقصد کو وہ ذہن میں رکھتے ہوئے جس چیز کے لیے وہ نظم لکھ رہا ہے اسے مرکزی خیال کہتے ہیں. تو صفحہ نمبر 4 پر دیا گیا مرکزی خیال تحریر کرنا ہے. اس نظم میں شاعر نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے. اللہ نے اس جہان میں تمام چیزیں کسی مقصد کے لیے بنائی ہیں اور ہمیں اس کی عطا ہوئی نعمتوں کے لیے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو مرکزی خیال حمد کا تحریر کریں. شاعر نے حمد لکھی، اللہ کی خوبیوں کو، اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا. اس کا مقصد تھا کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کرے. اس کے بعد ہم آپ کی صفحہ نمبر 2 پر دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں گے. سوالات کے جوابات ہم آپ کے درس نمبر 3 میں حل کریں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا آپ کا درس نمبر 2. ہم نظر دوڑائیں گے کہ ہم نے درس نمبر 2 میں کیا سیکھا. سب سے پہلے ہم آپ کی کتاب میں موجود صفحہ نمبر 3 پر دیے ہوئے مصرے مکمل کیے. صفحہ نمبر 3 پر موجود اسم عام اور اسم خاص لکھا گیا. صفحہ نمبر 4 پر موجود مناسب حروف جار لگا کر جملے مکمل کرے حل کیا. نظم کا مرکزی خیال تحریر کیا اور مرکزی خیال کی تعریف سے آپ کو آگاہ کیا گیا. آپ کا کتاب کا کام مکمل ہوا. آپ صفحہ نمبر 4 پر دیا ہوا کام یاد کریں گے اور صفحہ نمبر 3 پر دیا ہوا کام یاد کریں گے. امید ہے آپ کو آج کے درس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. شکریہ. اللہ حافظ.